نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے جو کل جہانوں کا پیدا فرمانے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے اور علی کل شیء قدیر کی عظمتوں کا مالک ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام بحضور سرور کائنات تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم نبی رحمت تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر کہ مالک کونین نے جنہیں امام الانبیاء اور قائد المرسلین بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ احباب گرامی، تاریخ کا سب سے بڑا سچ اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جن جن اقوام نے بھی اپنی حالت بدلی ہے، جن جن اقوام نے بھی زمانے میں کوئی مقام پایا ہے، اگر ہم ان قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیں، وہ لوگ، وہ اقوام، وہ قومیں کہ جنہیں زمانے میں کوئی مقام ملا ہے، کوئی عزت پائی ہے، زمانے میں جنہوں نے کوئی وقار پایا ہے، اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کا سرسری جائزہ لیا جائے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں نے بھی زمانے میں ترقی پائی ہے اور مقام پایا ہے، ان کے اس مقام اور ترقی اور وقار پا لینے کے پیچھے راز یہ تھا کہ ان قوموں کو اچھے قائد اور اچھے رہبر اور رہنما میسر تھے۔ جن لوگوں کو، جن اقوام کو، جن جن قوموں کو بھی اچھے قائد اور اچھے رہبر اور رہنما میسر ہو جاتے ہیں، پھر زمانے میں کامیابی اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ان کے راستے میں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں بنتی اور نہ ہی کوئی دنیا کی طاقت ان کا راستہ روک سکتی ہے۔ قیادت کسی بھی میدان میں ہو، وہ چاہے میدان سیاسی حوالے سے ہو، وہ چاہے تعلیمی حوالے سے ہو، وہ میدان چاہے جنگ کا لگے یا کھیل کا لگے، فتح، کامیابی اور کامرانی کا انحصار قیادت پر ہوتا ہے۔ جس کو اچھا قائد اور رہنما مل جاتا ہے، پھر اللہ اس قوم کو ترقیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی بھی اگر ہو نا، ڈوبنے پہ آئی ہوئی ہو، اچکولے کھا رہی ہو، منجدہار میں ہو، طوفان میں آئی ہوئی ہو، سارے مسافر گھبرا جائیں، لیکن کشتی چلانے والا ناخدا جو ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے یا ناخدا ہوتا ہے، اس کو چلانے والا، اگر وہ حوصلہ نہ ہارے
اور وہ مضبوط ارادے کا مالک ہو اور اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے تو وہ بالآخر ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی سہارا دے کر سارے مسافروں کو ٹھکانے پر لگا ہی دیتا ہے۔ اس پر میں ایک اور مثال دوں۔ دیکھیے ہم نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے رستہ طلب کرتے ہیں، کون سا؟ سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ لیکن یہاں پر ہی بس نہیں ہوتی، بلکہ ہم رستہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے راہبر اور رہنما بھی طلب کرتے ہیں، قائد بھی مانگتے ہیں۔ اب رستہ تو سیدھا ہے، ہمیں مل گیا، اس رستے پر ہی اگر چلنا کافی ہوتا اور نجات اور بخشش کے لیے اگر صرف رستہ کافی ہوتا تو بات یہاں ختم ہو جانی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ رستہ تو سیدھا مانگ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے اگلی دعا بھی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب رستے دو ہیں، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جو مغضوب ٹھہرے، جن پر تیرا عذاب ہوا، یعنی یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ راہ بھی دے، رہنما بھی دے، پر مولا برے نہ ایل نہ کھٹو قائد اور رہبر اور رہنما سے بچا کے ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا، رہبر بھی وہ عطا فرما جس پر تو نے انعام فرمایا ہوا ہے۔ ایک اور مثال یہاں پہ دوں آپ کو میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب رات کو لے کر نکلے، اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ قوم کو، ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم ہے، جا رہے ہیں، اور پیچھا تعاقب کرتے ہوئے کون آ رہا ہے؟ فرعون، کہ آگے فرعون ہے، پیچھے اس کی قوم ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک قوم کا رہبر، رہنما اور قائد فرعون ہے، اور دوسری قوم جا رہی ہے، اس کا رہبر، رہنما اور قائد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ رستہ وہی ہے، آگے اسی رستے پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے جا رہے ہیں، اور پیچھے اسی راستے پر فرعون اپنی قوم لے کے آ رہا ہے۔ رستہ ایک ہے، وہی راہ ہے جس راہ پہ موسیٰ علیہ السلام قائد بن کے اپنی قوم لے کے جا رہے ہیں، اور فرعون بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے، قائد بنا ہوا ہے، اپنی قوم لے کے تعاقب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ سمندر میں سے، اس دریا میں سے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم لے کے پار چلے گئے، لیکن فرعون اپنی قوم سمیت اس رستے پہ چلتے ہوئے دریا میں غرق ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پار لگنے کے لیے رستے کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے، قائد اور رہبر اور رہنما کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اچھے قائد میسر ہوتے ہیں، اچھے رہبر میسر ہوتے ہیں، اچھے رہنما جن میسر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوا کرتے ہیں۔ اور خوش قسمتی تھی مسلمانوں کی کہ ہندوستان میں انہیں قائد ایک ایسا میسر آ گیا تھا کہ جس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم بوسیلہ مصطفیٰ کریم موجود تھی، اور اس قائد اور رہبر اور رہنما کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان عطا فرما دیا ہے۔ 25 دسمبر ہے نا آج، قائد اعظم صاحب کا یوم ولادت ہے، تو اس لیے ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اب قائد کا ہونا یہ کامیابی کے لیے شرط ہے، اچھا ہو قائد، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ قائد کیسا ہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے پاس اسوہ حسنہ ہے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کہ تم نے جس کو بھی دیکھنا ہے اس آئینے میں دیکھنا ہے، اس کسوٹی پہ پرکھنا ہے، جو شرائط، جو خصوصیات، جو صفتیں، جو خوبیاں اسلامی نقطہ نظر سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے جس قائد کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ اپنی قوم کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو۔
اس کی قوم کو کامیابی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ ہے اور کیسا انقلاب برپا کیا۔ 23 سال کے عرصے میں جہاں ایک بھی کوئی ماننے والا نہیں، بات تسلیم کرنے والا نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت فقط قائد انسانیت ہی نہیں تھے بلکہ قائد المرسلین ہیں، سارے انبیاء کے بھی رہبر، رہنما اور قائد ہیں۔ اپنی وہ قائدانہ صلاحیتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی وجہ سے 23 سال کے عرصے میں دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا نام بھی پہنچ گیا، مصطفیٰ کی نبوت کا پیغام بھی پہنچ گیا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے، جو سب سے پہلی صفت ضروری ہے کسی بھی قائد کے لیے، وہ یہ ہے کہ اسے اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اخلاص انتہائی ضروری ہے کسی بھی قائد کے لیے۔ قیادت کے لیے مخلص ہونا اپنے کاج سے یہ انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس راستے پہ چلے گا تو اس کو راستے میں بہت ساری مشکلات سے اس کا واسطہ پڑ سکتا ہے، اسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، لالچیں دی جائیں گی، سودے بازیاں ہوں گی، خریدا جائے گا، پیسے دیے جائیں گے، جائیدادوں کا لالچ دیا جائے گا، لیکن ان ساری چیزوں سے قطع نظر وہی قائد اپنی قوم کو لے کے ٹھکانے پہ پہنچ سکتا ہے جو ان سب کو ٹھکرا کر خالصتاً اخلاص کے ساتھ اپنے کاج پہ اور مشن پہ چلنے والا۔ اس پر ہمارے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا فاران کی چوٹی سے، تو ہم جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ ایک جانب تو مشکلات تو ٹوٹ پڑی، دوسری جانب سے خریدنے کی کوشش کی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لالچ دینے کی کوشش کی گئی، پیسے لے لیں، جتنا مال و دولت چاہیے لے لیں، جس عورت سے چاہتے ہیں شادی کروا دیں گے، سرداری چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں گے، یعنی کوئی ادھر سے خریدنے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے خریدنے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے خریدنے آ رہا ہے۔ پر قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت نے صبح قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے رول ماڈل دیا جو قائد ہونے کا دعوے دار ہے، جو قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے میدان میں آنا چاہتا ہے۔ قائد کو یہ رول ماڈل میرے آقا نے دیا کہ جو میدان میں کسی قوم کی بھی قیادت کرنے کے لیے آئے، پھر اس کی لبوں پر ایک ہی بات ہونی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیشہ وہی قائد کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دل میں اخلاص کی دولت لے کے آیا کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے، اور اگر خلوص ہو تو پھر برطانیہ کا سامراج بھی ہو، ہندوستان کا ہندو بنیا بھی ہو، اور خریدے ہوئے مسلمان ملا بھی ہو، اور خریدے ہوئے مسلمان لیڈر بھی ہوں، پھر گاندھی کے پیروکار بھی ہوں، پھر یہ ساری طاقتیں ایک جانب گٹھیوں کے زور لگائیں اور دوسری جانب ایک بندہ محمد علی کا فیض لیے ہوئے محمد علی کے نام سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو ساری طاقتیں ہار جاتی ہے، قائد کا خلوص جیت جاتا ہے اور خلوص پاکستان کے نتیجے میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قائد کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کی روشنی میں اخلاص ضروری ہے۔ جو بہت ساری صفات ہیں، خصوصیات ہیں، بہت ساری ہیں، جمعے میں تو یہ اتنا وقت متحمل نہیں ہے کہ میں سب کو بیان کروں، لیکن کچھ ہیں کہ جو قائد کے اندر ہونا موجود، ان چیزوں کا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قائد کو ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے، قوانین کا پابند ہونا چاہیے۔ جو قانون وہ لاگو کر رہا ہے پھر وہ قانون نافذ کرتے ہوئے اسے کسی صورت میں بھی کسی لیت و لحل سے کام نہیں لینا چاہیے، کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو قوانین ہیں وہ اسے اپنے جو اس کے آگے کارکنان ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان پر بھی لاگو کرنا ضروری ہے، اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ضروری ہے۔ اور جس وقت یہ قانون لاگو ہو رہے ہوں اس وقت قائد پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا میری پارٹی میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، میری تحریک کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔
میرے کاز کو آگے پہنچانے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر ایک سچا قائد، ایک کامیابی کا ضامن قائد وہ ہوتا ہے کہ وہ ساری مصلحتیں پیچھے رکھ دیتا ہے لیکن قانون کی عملداری سب سے پہلے کر رہا ہے۔ اس پر ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ سے روشنی لیں گے۔ قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی، مقدمہ پہنچا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہونا کیا تھا؟ جو قانون ہے، جو اصول وضع کیا ہوا ہے شریعت نے کہ چوری کر رہا ہے مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹ دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ چوری کی اس نے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب قریش کی عورت تھی، بڑے خاندان کی ہے، سرداروں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے، کھلبلی سی مچ گئی۔ سب نے کہا کہ یہ عورت ایک بڑے گھر کی ہے اور بڑے خاندان کی عورت ہے، سرداروں کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹ جائے تو بدنامی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سفارش کر دی جائے کہ آقا کچھ نرمی کر لیں، لیکن دیکھو ایک قائد کے سر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، نرمی کر لی جائے، کچھ صرف نظر کر لیں، اس کو معاف فرما دیا جائے، یہ سزا روک دی جائے۔ صحابہ کرام، لیکن اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا کے یہ بات عرض کون کرے، کہے کون سرکار کی بارگاہ میں؟ بلاخر فیصلہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، سفارشی بنا کے صحابہ حضرت اسامہ بن زید کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کرتے ہیں۔ انہیں بھیجا جائے اسامہ بن زید کو، تاکہ جا کر یہ بات کہیں تو ممکن ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس بات کو مان لیں اور سزا میں نرمی کر لیں۔ مختصراً یہ کہ حضرت اسامہ سفارش لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ صحابہ تشریف فرما ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جا کے یہ بات عرض کی حضرت اسامہ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کی کیفیات آئیں، سرکار کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے گزرنے والی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اس وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی تکڑا آدمی، کوئی زور آور بندہ، کوئی امیر آدمی جرم کر لیتا تو اسے معاف کر دیتے، اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی غریب جرم سرزد ہو جاتا اس سے، وہ اسے سزا دیتے، وہ اس پہ حد بھی نافذ کرتے، وہ اس کو پکڑ بھی لیتے، وہ اسے قید بھی کرتے، اس کی تو سرزش ہوتی لیکن امیروں کو چھوڑ دیتے۔ یاد رکھو جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو قوانین میں نے بنائے ہیں ان پر پہلے میں عمل درآمد کروں۔ یہ تو قریش کی ایک عام عورت کی بات کرتے ہو، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، خدا نخواستہ اگر ایسا ممکن نہیں، لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کر لیتی تو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ ضروری شرائط میں سے، ان خصوصیات میں سے ضروری خصوصیت ہے کہ قائد ایسا ہونا چاہیے، ایسا رہبر اور رہنما ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ قوانین کا مسئلہ ہو، جس وقت اصول اور ضابطے کا مسئلہ ہو تو پھر اسے ان پر کما حق ہو عمل درآمد کرتے ہوئے ذرا بھر بھی نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ میں وہ قائد ہوں جو محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ چل رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے افتتاحی تقریب تھی اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں یہ آخری تقریب تھی جس میں آپ نے شرکت کی، صدارت تھی آپ کی۔ وقت مقررہ پر قائد اعظم محمد علی جناح پہنچ آئے جلسہ گاہ کے اندر۔ جو آگے کرسیاں لگی ہوئی تھیں یہ وزیروں مشیروں کے لیے تھی۔ مملکت نوزائیدہ ہے پاکستان کی، نوزائیدہ مملکت ہے۔ جو وقت تھا جلسے کا قائد اعظم صاحب پہنچ گئے لیکن ابھی وزیر مشیر نہیں آئے، چونکہ ایک رواج ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا، پہلے دن سے آپ حیران ہو جائیں گے، ان لیٹ آنے والوں میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی تھے، وہ بھی دیر سے پہنچے۔ محمد علی جناح سٹیج پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ جلسہ شروع کرو اور جتنی کرسیاں آگے فرنٹ پہ لگی ہوئی ہیں اٹھا کے سائڈ پہ لے جاؤ۔
اب جلسے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، جبکہ ٹائم شروع ہو گیا ہے تو یہ وزیر سارے آئے کیوں نہیں، یہ سرکاری افسر پہنچے کیوں نہیں، یہ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، یہ کرسیاں ساری اٹھا دو، کوئی لیٹ و لال نہیں، کسی کے عہدے کا خیال نہیں کرنا، کسی کی وزارت کا خیال نہیں کرنا، کسی کی امارت کا خیال نہیں کرنا، وقت سے پہلے نہیں پہنچے، ٹائم پہ نہیں آئے، اب لیٹ آئے ہیں تو کھڑے ہو کے جلسہ سنیں گے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمیت لیاقت علی خان صاحب کے سارے سرکاری افسروں نے، اس وقت کے وزراء نے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب کا حال ہے، کھڑے ہو کر جلسہ سنا، اور قائد اعظم صاحب نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اگر وقت کی پابندی ان ملازمین کے لیے ضروری ہے تو پھر وزراء کے لیے بھی ضروری ہے، اس معاملے میں ہم کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پھر عدل و انصاف کے معاملے میں بھی، عدل و انصاف کے معاملے میں بھی قائد کو اپنی کارکنان کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ بھی اس قائد اور رہبر اور رہنما کی خصوصیات شرائط میں سے ضروری ہے۔ اور یہ آج میں ایک آپ کو وکری ٹائپ کا ہی خطاب سنا رہا ہوں، اب سنیے ذرا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم ہے، میدان بدر ہے، قیدی آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد انسانیت اور قائد المرسلین ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ بھی گرفتار ہو گئے، قیدیوں میں یہ بھی گرفتار ہو گئے، اور ایک قیدی کی رہائی کے لیے 4000 درہم فدیہ رکھا گیا، جو نہیں دے سکتا تھا وہ وہی آگے 10 مسلمانوں کو پڑھائے، جو اور غریب تھا اس کے لیے اور معاملات تھے، لیکن جو صاحب حیثیت تھے قیدی ان پر کتنا تھا فدیہ؟ 4000، اور جو ان میں بھی زیادہ صاحب حیثیت تھا، جو زیادہ امیر تھا، اس پر 4000 سے بھی زیادہ تھا کہ یہ ایکسٹرا دے گا، یہ امیر ترین آدمی ہے، یہ زیادہ پیسے جمع کرائے گا۔ ان قیدیوں کی فہرست میں جب نمبر چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا نمبر آیا، چچا ہیں رسول پاک کے، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں خود صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے چچا حضرت عباس سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے چچا ہیں، ہم صرف اجازت نہیں دیتے بلکہ ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ حضرت عباس کا فدیہ معاف کر دیا جائے۔ مصطفیٰ رہنما ہیں، سرکار قائد ہیں، اپنی پارٹی کے کارکنان کے رہبر اور رہنما ہیں، قائد ہیں صحابہ کرام کے، اور صحابہ خود عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں، درخواست لے کے آئے کہ اپنے چچا جان کا فدیہ معاف فرما دیں، اور انہیں ایسے ہی رہا کر دیں، ہم سارے اجازت دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے، اور صبح قیامت تک آنے والے ہر قائد ہونے کے دعوے دار، ہر قیادت کا جھنڈا اٹھانے والے علم بردار کے لیے یہ راہ سیرت مصطفیٰ واضح فرما دی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قائد اقربا پروری پہ آ جائے، کوئی قائد اپنے رشتہ داروں کو چھوٹ دے، لوگوں پر تو وہ ٹیکس لگائے لیکن اپنوں کو چھوٹ دے دے، لوگوں کا محاسبہ ہو لیکن اپنی پارٹی والوں کو وہ چھوڑ دے، لوگوں کا محاسبہ ہو لیکن اپنے رشتہ داروں کو وہ ڈھیل دے دے، لوگوں کا احتساب بھی ہو لیکن اپنوں کو ڈھیل دے، نہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں، میرا چچا مکے میں امیر ہی نہیں بلکہ امیروں میں سے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آتا ہے، میرے چچا جان عباس سے 4000 فدیہ نہیں لینا بلکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، چچا میرا ضرور ہے پر بن کے قیدی آیا ہوا ہے، 4000 نہیں بلکہ میرے چچے عباس سے 4000 سے بھی زیادہ فدیہ دے گا تب آزادی نصیب ہونے والی ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کی، اور پھر ان صفات میں سے جو ایک قائد اور رہبر کے لیے، رہنما کے لیے جو صفات اور جو خصوصیات ضروری ہوتی ہیں ان میں سے حلم اور بردباری بھی ہے کہ قائد کوئی بھی ہو، رہبر اور رہنما بنے، اس کے لیے سیرت مطہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں روشنی یہ ہے، ان میں مینارہ نور یہ ہے، اس میں راہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ذاتی انتقام کا نشانہ نہیں بناتا،
اپنی ذات کی وجہ سے، اگرچہ اس پر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہو، اگرچہ اسے تکلیف پہنچا رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی کردار کشی کیوں نہ کی جا رہی ہو، لیکن جو شیء اصلی اور نسلی رہبر، رہنما اور قائد ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی انتقام کی وجہ سے کسی کو نشانہ نہیں بناتا۔ اور اس کی مثال آؤ سیرت مصطفیٰ میں دیکھنی ہے تو فتح مکہ کو دیکھو۔ آج وہ سارے لوگ کھڑے ہیں نا سامنے، آج مصطفیٰ قائد ہیں، سرکار فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آئے ہیں۔ جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ لائن میں لگے ہیں، جنہوں نے کانٹے پھینکے تھے وہ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک چشمے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو سارے کھڑے ہوئے صحابہ کرام وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے پہلے دشمنان مصطفیٰ کا سر کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن کتنی میٹھی میٹھی آواز میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند ہوتی ہے، زبان نبوت کی، ہونٹوں کی جانب مصطفیٰ کی جانب سارے مشرکین دشمنان اسلام دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج انہیں اختیار ہے، آج انہیں زور مل گیا ہے، آج پاور ہے ان کی، آج فاتح ہے۔ ایک قائد کو جب زور مل جائے تو وہ زور میں آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اسے قیادت مل جائے، جب اسے اقتدار مل جائے، جب اسے زور مل جائے تو وہ مخالفین کو رگڑتا نہیں ہے، وہ مخالفین پر بیجا مقدمات نہیں بناتا، وہ مخالفین کو بیجا حبس بیجا میں نہیں رکھتا، بلکہ ایک اصلی اور نسلی قائد کے لیے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں یہ چیپٹر موجود ہے، شرائع ہدایت موجود ہے۔ آواز بلند ہوئی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ آؤ تمہیں بتاؤں ایک قائد کا کردار یہ ہوتا ہے، اگرچہ مجھے تکلیف پہنچاتے رہے ہو لیکن آج اللہ نے مجھے زور دیا ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اے سارے آزاد ہو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کس کس کو معاف کیا؟ یہ وحشی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چچا کو شہید کیا، کلیجہ نکالا، ناک کان کانٹے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کا مسئلہ کیا، پھوٹ پھوٹ کر میرے پاک نبی روئے چچا کی لاش اور میت کے سرہانے کھڑے ہو کے زندگی ساری معاف کر دیا۔ یوں فرمایا کہ وحشی میرے سامنے کبھی نہ آنا، کہ تم جب میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی، ان کی وہ حالت یاد آئے گی، مجھے پیار بڑا تھا اپنے چچا سے، لیکن بات سنو، میں قائد انسانیت ہوں، میں قائد المرسلین ہوں، اور قیادت کا جھنڈا اللہ نے میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اس کا تقاضا قیادت کا یہ ہے کہ جب زور آ جائے تو دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان کے لیے کیا اعلان کیا؟ اب تک تو اسلام کی دشمنی میں سب سے اول رہے تھے ابو سفیان، لیکن مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو کعبے میں داخل ہو جائے، جو گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو جہل سے بڑا دشمن بھی کوئی ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا؟ ابو جہل سے زیادہ بھی کوئی دشمن ہوگا اسلام کا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آیا، سرکار نے والد کی زیادتیوں کا بدلہ اولاد سے نہیں لیا، اس لیے کہ وہ قائد ہے، قائد انسانیت ہے، قائد المرسلین ہے۔ اب چاہیے یہ تھا، باپ مر گیا ہے، خباثت کا پلندہ تھا، نجاست کا دھندا کرنے والا تھا، مصطفیٰ جان رحمت اور اسلام کے خلاف چلتا رہا ہے، پکڑو، لٹکا دو، سارے بدلے چکاؤ، اپنا غصہ اتارو، پر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں دیکھا دشمن کا بیٹا ہے، یہ دیکھا میرے پاس آیا ہے، سینے سے لگا کے جو کل تک اکرمہ تھا اسے آج اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا ہے۔ پھر جو قائد کی خصوصیات میں سے ہیں، ان قائد کی صفات اور خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ قائد اور رہبر اور رہنما کو دلیر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، ایسا بزدل نہ ہو کہ دشمن کی ایک دھمکی پہ ہی لیٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ دعویٰ قیادت کا کرے اور ایک دھمکی یا میز اسے فون کال آ جائے تو وہ وہیں پہ لیٹ کر ڈھیر ہو جائے اور پوری ملت کو دشمنوں کے قدموں میں ڈال دے۔ ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ اس طرح کا قائد ہو جس طرح میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی،
کہتے ہیں میں نے سرکار سے زیادہ سونا بھی کوئی نہیں دیکھا اور حضور سے زیادہ میں نے دلیر شجاع بھی کوئی نہیں دیکھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس. اور جس طرح میرے نبی کا مکھڑا سارے لوگوں سے سونا تھا ویسے میرے نبی کے جگرے میں شجاعت بھی ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ تھی. مولا مرتضی علی شیر خدا فرماتے ہیں جو خود شجاعوں کے شجاع ہیں، جو خود دلیروں کے دلیر ہیں، جو خود بہادروں کے بہادر ہیں، جو سب سے زیادہ خود جری ہیں، جو خود مرد میدان ہیں، جو خود فاتح خیبر ہیں، جو خود خیبر شکن ہیں. آپ فرماتے ہیں میدان جنگ میں بھی اگر ہمیں پناہ کی کوئی جگہ نظر آتی تو مصطفیٰ کے نیڑے نیڑے. ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہوتی کہ اگر کوئی پناہ والی جگہ ڈھونڈنی ہے تو ہمیں اور کہیں پناہ نہیں ملے گی، مصطفیٰ کی پشت کے پیچھے پناہ ملے گی کہ جیسے جری جیسے دلیر اور بہادر مصطفیٰ جان رحمت دلیر ہیں تو تب نہ کتنی کتنی بڑی سلطنتوں کو نہیں ٹکرا دی، چیلنج کر دیا. یہ غزوہ احزاب دیکھیں، سارے لشکر اکٹھے ہو کر آئے. اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں اسی لیے حزب ایک فوج ہے اور احزاب بہت ساری فوجیں، بہت ساری فوجیں جمع ہو کر غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ پہ حملہ آور. 10,000 لوگ، یہودی بھی ساتھ، مشرک بھی ساتھ، سارے قبائل اکٹھے ہو کے آئے. لیکن خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت یوں ڈٹے ہوئے ہیں، اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں. اور ہوں بھی کیوں نہ قائد ہیں، اور جو بزدل ہو وہ قائد نہیں ہوتا، اور جو قائد ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ شریف کے باہر ایک بہت خوفناک آواز آئی. یوں لگتا تھا کہ گویا کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے اور بچیں گے نہیں. لوگ گھبرا کر اٹھے، پوچھ رہے ایک دوسرے سے کیا ہوا کیا ہوا، کیسی آوازیں آئیں؟ کیونکہ خطرات تو ہر لمحہ تھے، ہر لمحہ تھے کہ کسی وقت بھی حملہ آور دشمن ہو سکتے ہیں. یہودی تھے اور مشرکین مکہ تھے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا کہ چلو جمع ہو کے اس جانب جاتے ہیں جدھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا آواز آ رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تیار ہوئے کہ شہر سے نکلیں باہر اس جانب. ابھی ہم شہر سے تیار ہو گئے، گٹھے نکلے ہی تھے کہ ہم نے دیکھا مصطفیٰ ادھر سے واپس آ رہے ہیں، پلٹ کے واپس آ رہے ہیں. اس حال میں کہ سرکار کے گھوڑے پر زین بھی نہیں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں، تلوار گلے میں حمائل کی ہوئی ہے، گلے میں ڈالی ہوئی ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، کچھ نہیں. مجھے جیسے آواز آئی میں فوراً دیکھنے کے لیے تم سے پہلے چلا آیا تھا کہ کوئی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا. جس آواز کے پیچھے تعاقب میں صحابہ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، کیا شجاعت ہے مصطفیٰ کی. اس آواز کے پیچھے مصطفیٰ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ روانہ ہو جا. لہذا سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں قائد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ دلیر ہو، بزدل نہ ہو. جو بزدل ہو وہ کسی صورت بھی اپنی قوم کی قیادت کے لیے لائق نہیں ہوتا، اہل نہیں ہوتا. وہ قائد اور وہ لیڈر کہلانے کے لائق ہے جو مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرے، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو، سودے بازی نہ کرے، لے دے کرنے والا نہ ہو، کٹ جائے ہٹے نہیں. کٹ تو جائے پر پیچھے ہٹے نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں، دبے نہیں، کمپرومائز نہ کرے. فرّ یفر فرارن، بھاگے نہیں بلکہ میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. اور جب ڈٹ کے وہ کھڑا ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ضرور اس کے ساتھ آنے والی ہے. تو بہت ساری ہیں لیکن ایک دو بس آخری سن لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو قائد اور رہبر اور رہنما ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود بھی اس کے دل میں جذبہ قربانی ہونی چاہیے، اور قربانی خود بھی دے. اپنے گھر میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر فیصلے نہ کرے، اپنے دفتر میں بیٹھ کر کارکنان کو حکم دینے والا نہ ہو، بلکہ جب عمل کا میدان سجے تو قائد میدان کے عمل میں آگے آگے نظر آئے.
یہاں میں ایک اور ذوق والا جملہ بول دوں، کارکنان بارش میں ہو، قائد کنٹینر میں نہ ہو، بلکہ وہ بارش میں ان کے ساتھ ہو، دھوپ ہو تو ان کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خود کے بچے تو لندن ہو اور قربانی لوگوں کی ماؤں کے بچے دے رہے ہوں، خود تو گھر میں بیٹھی ہو اولاد اور لوگوں کو بچوں کو کہے نکلتے نہیں، احتجاج نہیں کرتے، مار نہیں کھاتے، بلکہ ایسا ہو کہ صحابی زخمی بعد میں ہو، مصطفیٰ کا دانت پہلے شہید ہو جائے کیونکہ قائد ہے، خون مصطفیٰ کا پہلے بہے کیونکہ قائد ہے، مسجد نبوی بنے، صحابہ ایک اینٹ اٹھائیں تو قائد المرسلین 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہوں۔ عمل کے میدان میں وہ قائد کے لانے کے لائق ہوتا ہے، وہ قائد ہو نہیں سکتا، بنائے تو کوئی بنا لے، لیکن وہ قائد کی صفات اس میں نہیں ہے، وہ قائد بننے کے لائق نہیں، وہ قائد کہلانے کے لائق نہیں، وہ قائد کی وہ قیادت کا علم اٹھانے کی اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ جو کارکنان کے ساتھ میدان عمل میں نہ نکلے۔ میدان عمل میں نکلا تھا تبھی تو اللہ نے پاکستان عطا فرمایا ہے نا، ورنہ تو وہ لندن سے آیا تھا نا قائد، جو اس کی آج سالگرہ منا رہے ہیں 25 دسمبر۔ وہ وہاں بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس بھی ہو سکتی تھی، وہاں سے بھی بیان جاری ہو سکتا تھا، پر نہیں، اس نے وہاں کی وکالت چھوڑی، لندن کی آسائشیں چھوڑی، لذت کی ساری آرام طلبی چھوڑی، ہندوستان کے گلی کوچوں میں وہ کالج کے طلبہ ہوں، وہ سکول کے سٹوڈنٹس ہوں، وہ یونیورسٹی کے طلبہ ہوں، وہ خانقاہ کے مجابر و ملنگ کیوں نہ ہو، وہ مسجد و مدرسے و خانقاہ کے علماء دین کیوں نہ ہو، وہ ہندوستان کے تاجر کیوں نہ ہو، وہ سول سوسائٹی والے کیوں نہ ہو، اس نے سفر چاہے ٹرین پہ کیا ہو، چاہے پیدل کیا ہو، چاہے بگی پہ کیا ہو، وہ عوام کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے روڈوں پر یہ خود نعرے لگاتا رہا ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ قائدانہ جوہر تھے جس کی قیادت میں اللہ نے عوام ہندوستان کو پاکستان عطا فرمایا ہے۔ فیس بک ہوتی تو خالی پوسٹیں لگتی رہتی، سوشل میڈیا ٹیم بنا لیتے، بھائی ہی کام چلائی رکھو، سوشل میڈیا ٹیمیں بن جاتی، بھائی لائی رکھو، پوسٹر رگڑا دے رکھو، یہاں سے ویڈیو خطاب کر دیتے ہیں، یہیں سے پریس کانفرنس، لیکن وہ قائد تو ہو نہیں سکتا نا، قائد وہ ہوتا ہے جو میدان عمل میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سفر سے واپسی پر ایک جگہ ڈیرا لگایا، ٹھہرے، مصطفیٰ ساتھ ہیں، آپ کو پتہ نہیں مزہ آ رہا نہیں آ رہا، مجھے بہرحال بہت آ رہا ہے۔ سرکار نے ڈیوٹیاں تقسیم فرما دی صحابہ پر، تم پانی لاؤ گے، تم آٹا گوندو گے، قائد ہے مصطفیٰ، تم نے خیمے لگانے ہیں، تم نے سواریوں کو پانی پلانا ہے، تم نے کجاوے کسنے ہیں، تم نے یوں سواریوں کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ اکبر، میرے پاک نبی نے فرمایا تم اپنی اپنی ڈیوٹی کرو، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ حضور آپ فرمایا تم سارے اپنے کام کرو، میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ جائیں گے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کارکن کیسے ہیں؟ صحابہ کارکن ہیں، ایک ایک حکم پر 1000 بار جان قربان کرنے والے کارکن کیسے ہیں؟ تتی ہوا قائد کو لگنا جنہیں گوارا نہیں، جان کے ٹوٹے کر دینا گوارا ہے، یہ کارکنان ہیں۔ پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تم سارے بھی اپنی ڈیوٹی کرو، میں قائد ضرور ہوں، پر قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ادھر بن سمر کے نہ بیٹھے، بلکہ کارکنان کے ساتھ میدان عمل میں کام کرے، وہی قیادت کا اہل ہوتا ہے۔ آخری بات سن لیں، قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ڈائریکٹ عوام سے رابطہ ہو، کارکنان سے رابطہ ہو، کہ چمچے گڑ سے نہ ہو، بھائی تو اس نال، تو اس نال، تو اس نال، تو اس نال، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے جو قائد ہے کارکنان کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا رابطہ ہو، اور اگر کبھی کوئی قائد جو اسے ملنے کے لیے جائے
تو کم از کم ہر غریب غربے کارکن کو بھی جا کے اپنے قائد کے ساتھ ملنے کا موقع میسر ہونا چاہیے۔ آگے آپ کی مرضی، ہم تو سیرت مطہرہ بیان کر رہے ہیں نا، ہم نے تو جیسے قائد بنانا ہے، جسے بنانا ہے، جیسے بننا ہے، وہ تو سارا کچھ ہمارے پتے میں ہے۔ لیکن سنیے، یہاں تو سورہ لقمان کی بھی میں آیت کوٹ کر دوں، میرا خیال ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ قرآن سن کے مزہ آیا تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں یہاں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، ہم تو آپ کے سامنے دل کھول کے رکھ رہے ہیں، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سریام رکھ دیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر کے نہ رکھ۔ مزے کی بات بتاؤں، یا اللہ نے فرمایا تُصَعِّرْ، یہ جو لفظ ہے نا ساعر، یہ عرب میں اونٹوں کی ایک بیماری کو کہتے ہیں۔ اونٹ کی گردن میں ایک بیماری ہو جاتی ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، سیدھا وہ ادھر موڑ نہیں سکتا، نہ ادھر نہ ادھر، وہ سیدھا ہوگا جہاں چاہے گا سیدھا، بیمار ہے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف سے منہ پھیر کے بات نہ کر، مطلب یہ ہے کہ آکڑ میں نہ رہ، آکڑ میں نہ رہ، بلکہ تجھے اتنا حلیم الطبع، اتنا نرم مزاج ہونا چاہیے آنے والوں کے سامنے کہ لوگوں کو لگے ہی نہ کہ یہ قائد ہے، لوگوں کو یوں لگے یہ ہمارا کوئی سنگی یار ہے بچپن سے۔ چلو سیرت مصطفیٰ میں دیکھ لیتے ہیں، مسجد نبوی میں آنے والے ہر بندے کو ہائے ہائے جس کے لیے اللہ نے قیامت والے دن عرش کے دائیں جانب کرسی رکھنی ہے، مقام محمود یہ ہے، سارے انبیاء کی کرسیاں منبر زمین پر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش پر، ہن یمین العرش، سرکار کے عرش کے، اللہ رب العالمین کے عرش کے دائیں جانب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کرسی رکھی جائے گی، مخلوق ساری نیچے، سرکار کے لیے اللہ کے عرش پہ کرسی رکھی جائے گی، جس کے لیے معاشر کے میدان میں بھی پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ سپیشلی کرسی رکھے گا، جن کے لیے پروٹوکول یہ ہے کہ محبوب وہ موسیٰ پیغمبر تھے جو نالین اتار کے وادی طویٰ میں آئے تھے، آپ محبوب ہمارے عرش پہ آئے ہو، نالین اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، یوں ہی چوروں سمیت ہمارے عرش پہ آ جاؤ، جن کا یہ پروٹوکول ہے۔ مسجد نبوی کی چٹائی پہ مصطفیٰ جان رحمت کے درمیان یوں بیٹھتے ہیں کہ آنے والے انجان بندے کو پوچھنا پڑتا ہے تو سارے قائد کون ہیں؟ وہاں پروٹوکول کی ہو حال ہے کوئی نہیں ہوتی، آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے، اور لوگوں پر واضح کرنے کے لیے سرکار صدیق اکبر کو پھر اٹھ کے چادر مصطفیٰ جان رحمت پہ پکڑنی پڑتی ہے کہ آقا یہ ہیں، غلام میں ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت طیبہ میں، حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ ہے، اور یہ پاکستان بننے کے بعد پہلی بڑی عید تھی، عید الاضحیٰ۔ آخری بات بھی قائد کی کر دوں نا، وہ احسان فراموش قوم ہوتی ہے جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے لیٹ ہو گئے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت قریب تھا، وہ پہنچے تو اس وقت وہ حال جتنا بھی تھا عید کی نماز پڑھنے کے لیے فل ہو چکا تھا، تو وہ وہاں ہی بیٹھنا تھا جہاں پیچھے جگہ تھی، پچھلی صف میں۔ ابھی پاکستان بن چکا ہوا ہے اور یہ پہلی بڑی عید ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو پچھلے سرے بیٹھے، آگے بیٹھنے والے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ قائد محترم آپ آگے تشریف لے جائیں، رستہ بنا دیا، پہلی صف میں جائیں، آگے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نا نا نا، پہلے وہی آگے کھڑے ہوں گے جو پہلے آئے ہیں، محمد علی جناح آخر میں آیا ہے تو آخر میں کھڑا ہوگا، قانون یہی ہے، اصول یہی ہے کہ جو آخر میں آئے وہ آخر میں کھڑا ہوگا، اور میں قائد ہوں، ٹھیکیدار نہیں۔ اس لیے احباب گرامی القدر میں نے جہاں سے آپ کے سامنے بات شروع کی کہ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی پائی ہے
ممتاز ہوئے ہیں، وقار پایا ہے. آپ اس قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ ترقی اس لیے پا گئی ہے کہ ان کے قائد مخلص تھے، ان کے قائد قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کے قائد صحیح تھے، درست تھے. اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق تجھ کو جو حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کی صورت میں دکھا کے تجھے رخ یار زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. وما علینا الا البلاغ. سنتے نہ فرما لے.